حکومت نے اور ان کی اتحادیوں نے انہی چیزوں کو جو آج اس کو 27ویں ترمیم کا نام دے کر آئین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کل 26ویں آئینی ترمیم نے آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ یہ سارے غلط ہے، کہ جب یہ سارے غلط ہیں تو اس غلط کو دوبارہ آپ کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دھوکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کیا؟ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے، یہ قوم کے ساتھ فراڈ ہے۔ آئین ایک میثاق ملی ہے، ایک متفقہ دستور ہے، متفقہ آئین ہے۔ دیکھیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ قانون سازی نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آئین دستور کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آئین میں جب آپ ترمیم کریں گے تو آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے، یا ملک کی مفاد کو یا قوم کی مفاد کو۔ ناظرین، سینیٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی شکوار منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے آج بلاول بھٹو زرداری کا بھی قومی اسمبلی کے اندر خطاب دیکھا۔ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ووٹ کرنے کے لیے آئے۔ خورشید شاہ صاحب کی طبیعت بہتر نہیں تھی لیکن وہ ویل چیئر کی مدد سے ایوان کے اندر آئے اور 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بھی اپنا ووٹ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک بیٹھیں گے نہیں، بات چیت نہیں ہوگی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بطور اسپیکر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو کچھ ترامیم کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹ سے اور قومی اسمبلی سے بائیکاٹ بھی کیا، احتجاج بھی کیا، لیکن اب جو دعوت دی جا رہی ہے، یا جو دو سینیٹرز نے جنہوں نے پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا، ان کے خلاف کیا اپوزیشن کی حکمت عملی ہوگی، مختلف ایشوز ہیں، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے۔ آج آپ نے دیکھا کہ سینیٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ آپ کی جماعت نے مخالفت میں ووٹ دیا، پہلے مولانا صاحب کے ساتھ شاید رابطے بھی ہوئے تھے۔ سر، ایک تو تاثر یہ دیا جاتا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے کہ مولانا صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، یا اس طرح بات نہیں ہوئی جس طرح آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آن بورڈ لیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلے تو 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا کہنا بھی یہی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھائیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی، کیا مجبوری تھی اور جلد بازی کیوں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہے کیا؟ جو بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے جن چیزوں کا علم ہوا وہ چیز ہی تھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کے ایفرٹ سے، ان کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے 26ویں آئینی ترمیم سے مستثنیٰ کیے گئے، ان کو آپ باقاعدہ دوبارہ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یعنی حکومت نے اور ان کی اتحادیوں نے انہی چیزوں کو جو آج اس کو 27ویں ترمیم کا نام دے کر آئین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کل 26ویں آئینی ترمیم نے آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ یہ سارے غلط ہیں، کہ جب یہ سارے غلط ہیں تو اس غلط کو دوبارہ آپ کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دھوکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کیا؟ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے، یہ قوم کے ساتھ فراڈ ہے۔ آئین ایک میثاق ملی ہے، ایک متفقہ دستور ہے، متفقہ آئین ہے۔ دیکھیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ قانون سازی نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آئین دستور کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آئین میں جب آپ ترمیم کریں گے تو آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے، یا ملک کی مفاد کو یا قوم کی مفاد کو۔ ہمیں یہ سمجھایا جائے اور قوم کو سمجھایا جائے کہ آپ نے جو 27ویں آئینی ترمیم کی، اس میں ایک لفظ، ایک نقطہ مجھے بتایا کہ اس میں قوم کی مفاد ہے۔ لیکن سر اب 27ویں آئینی ترمیم سامنے آنے کے بعد جی اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ کیوں لائی گئی ہے؟ جیسے آپ سوال میں کہتا ہوں، دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت میں آئینی کوڈ کا ہمارا مطالبہ تھا، کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ آئینی عدالت ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا، اور آج ہم نے وہ اچیو کیا، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں تو عدلیہ کی آزادی کی بات بھی تھی۔ آپ بتائیں اس آئینی کوڈ کی تشکیل سے جو آپ نے آئینی کور دی، آپ نے سپریم کورٹ یعنی اعلیٰ عدالت کو، سپریم کورٹ کو مضبوط کیا یا کمزور کیا؟ آپ نے اس کو ایک مستقل خود مختار ادارہ بنانا چاہتا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو کمزور کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم سے آپ نے شخصیات کو تو مضبوط کیا، اس کو محفوظ کیا، لیکن پاکستان کو اور پاکستان کے دیگر اداروں کو آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تیسری بات یہ، جس آئینی ترمیم کو آپ لانا چاہتے ہیں اور آپ لا چکے ہیں، یہ متنازع ہے، اور متنازع آئینی ترمیم سے ملک میں انتشار پیدا ہوگا، ملک میں تنازع پیدا ہوگا، ریاست اور قوم کے درمیان دوری پیدا ہوگی۔
تو اس دوری کے نتیجے آپ خود دیکھیے نا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر قائدین ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین پر دستخط کیا ہے. جی تو جب کی ہے، آج ذوالفقار علی بھٹو کی اصولوں سے بھی انحراف کیا جا رہا ہے. اور جن سیاسی لیڈروں اور قومی لیڈروں نے بالاتفاق ایک متفقہ آئین قوم کو دیا تھا، آپ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا. لیکن سر یہ 27ویں آئینی ترمیم تو چلے منظور ہوئی، لیکن اب فیصل واوڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں. دیکھیے ایسا کرے، یہ 28ویں سے لے کر 47 تک ترامیم لے کے آئے، کیونکہ ایوان بھی فارم 47 کا ایوان ہے اور ترامیم بھی 47 ہو جائیں گے، بس ختم. اللہ بلا بگردن ملا. آپ خود دیکھیے کہ آپ جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور فیصل واڈا آپ کو معلوم ہے، میرے بھائی ہے، میرا دوست ہے، محترم ہے، وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ کیا یہ سیاست ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ لیکن سر یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو نوکری ہے. لیکن حافظ صاحب اگر آپ کے ساتھ جیسے قوم کے ساتھ آپ نے کہا دھوکہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم میں، جن نکات سے آپ نے اختلاف رکھا، حکومت نے اس وقت تو مانا، لیکن آپ کے مطابق وہ 27ویں آئینی ترمیم میں منظور کروا لیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حجم اس جیلی اسمبلی کے مقابلے میں، اس جیلی اکثریت کے مقابلے میں مولانا صاحب کی پارٹی کا حجم کیا ہے؟ ہم کتنے بندے ہوں گے؟ جتنا ہمارا حجم ہے، جتنی ہماری سیاسی کیپیسٹی ہے، اسی کے مطابق ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم روڈوں پر بھی آ سکتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے قانون کے مطابق جو آئین نے اجازت دی ہے، یہی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ ہم مسترد کر چکے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا قومی اسمبلی میں ہم نے ان کی مخالفت میں ووٹ کیا ہے، مسترد ہونے کے ساتھ ساتھ مخالفت میں ووٹ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سیاسی پلیٹ فارم سے جمہوری طریقے سے آئینی اور پارلیمانی پارٹی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تمام ہتھیار ہم. لیکن حافظ صاحب ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر اس طرح کی قانون سازی ہو تو یہ انہی جماعتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جو قانون سازی کرتے ہیں. تو آپ 27ویں آئینی ترمیم کا مستقبل کیا دیں؟ میری بات سنیں، جب مشرف آیا، مشرف نے سپریم کورٹ کی اجازت سے، اس وقت کی عدالت کی اجازت سے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت بھی دی، بلکہ انہوں نے خود آئین بنایا. مشرف کہاں ہے؟ اس کا LFO کہاں ہے؟ اور دبئی میں NRO کیوں کیا؟ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے 8ویں ترمیم کیا یا نہیں کیا؟ کہاں ہے جنرل ضیاء؟ وہ 8ویں ترمیم کہاں ہے؟ اس طریقے سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے. ویسے تو فرعون نے بھی ہزاروں بچوں کو مارا اس مقصد کے لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوا اور ان کے گھر میں ان کی تربیت بھی ہوئی، اور انہی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی شکست بھی ہوئی. واللہ غالب علی امرہ، جو منصوبہ اللہ کا ہے وہ بہترین منصوبہ ہے، وہ بہترین منصوبہ ساز ہے آپ کے منصوبے کے مقابلے میں. جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مجھے اسلامی تاریخ میں بتایا قانون سے اور دستور سے بالا تر کون ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دستور سے بالا تر نہیں ہے، خالد بن ولید سپہ سالار ہے، وہ خود دستور سے بالا تر نہیں ہے. کوئی نبی مجھے بتا دے وہ دستور سے بالا تر ہو. لیکن ہم اتنے مضبوط ہو گئے، ہم اتنے بہادر ہو گئے، ہم نے اتنی جسارت کی، اتنی جرأت کی ہم نے کہ ہم قانون سے بالا تر ہو گئے. لیکن سر یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں، میاں صاحب اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، لیکن آج جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی میاں صاحب نے اس میں ووٹ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب آن بورڈ ہیں؟ یہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے. اچھا. اور پہلی دفعہ ہے جب پوری قوم کی قومی قیادت پاکستان کے خلاف اکٹھے ہو جائے. یہ پاکستان دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ دشمنی ہے نا. آج پہلی دفعہ آئین کے خلاف سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے، جس میں زرداری صاحب بھی شامل ہے، میاں نواز شریف صاحب شامل ہیں، شہباز شریف صاحب ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، MQM ہے، ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں. یہ سارے ایک پیج پر ہے، کس کے خلاف؟ آئین کے خلاف. اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ قوم پر چھوڑ دیں. لیکن سر آئین میں ترمیم کرنا بھی تو پارلیمنٹ کا کام ہے. کون سا ترمیم تو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہے، ایک ملکی مفاد، ایک قومی مفاد. یہاں تو آپ نے کس کو مضبوط کیا؟ ریاست کو مضبوط کیا یا شخصیت کو مضبوط کیا؟
ترمیم جب آپ کرتے ہیں آپ ریاست کو مضبوط کریں گے، اور ریاست اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ ادارے مضبوط کریں گے. یہاں تو آپ نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا، اداروں کو آپ نے کمزور کیا. لیکن حافظ صاحب سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی سینیٹرز ٹوٹے، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں. ابھی جن 2 سینیٹرز نے ووٹ کیا اس میں ایک سینیٹر کا تعلق تو آپ کی جماعت سے ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے نہیں ہماری پارٹی کا سینیٹر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ احمد خان صاحب. اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں، کب سے ہماری پارٹی میں. سر آپ کی ٹکٹ پہ سینیٹر؟ لیکن یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہماری پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. جی یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا. سر پہلے بھی وہ سینیٹر رہے ہیں؟ پہلے سینیٹر ہے لیکن ہمارے پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں تھا نا. جی دیکھیں نا، وہ پارٹی، میری پارٹی کی ٹکٹ ان کو ملی، میری پارٹی کی ٹکٹ سے وہ سینیٹر بنا. لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ انہوں نے کیا کیا. کیا اس سے ان کی قد بڑھ گئی؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پارٹی کی ناک بھی کٹ گئی، پارٹی کی عزت بھی پاؤں تلے روندا گیا. یہ سب کچھ ہوا. یعنی جتنا وہ آتے ہوئے کس طریقے سے وہ آیا، کس کے حصار میں آیا، اور جاتے ہوئے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں شرماتے شرماتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، چپنے کا جگہ ہی ان کو نہیں لیکن ملا. سر ٹکٹ تو پھر مولانا صاحب کی اجازت سے ملا ہوگا نا؟ میں عرض کر لوں، لیکن ٹھیک ہے، ٹکٹ ان کو ملا ہے. جس نے بھی دیا ہے پارٹی نے دیا ہے، پارٹی کی کیا کہتے ہیں جو ایک باڈی ہے انہوں نے دیا ہے اس کو. لیکن اس قسم کی تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیا اس قسم کے لوگوں کو ایوان میں ہونا چاہیے. میری رائے تو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کو پاکستان کی سیاست میں سیاسی لوٹا کہا جاتا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے دروازے ان پر بند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس قسم کی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اور ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اس کو وارننگ دیا ہے کہ آپ نشست خالی کر دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کریں. چلیں ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر.